الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جن رشتوں میں منسلک فرمایا تھا اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عمر کے بارے میں جتنے لوگ بھی بات کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو قرآن کریم کی ایک آیت کے پس منظر میں دیکھا جائے تو اللہ کا یہ بہت بڑا انعام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، اور اسی طرح اللہ کو یہ منظور تھا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہو۔ خدا کی تقدیر میں، خدا کی لکھت میں اور اللہ کے اس نوشتے میں جو لوح محفوظ میں تھا، اللہ نے پہلے ہی سے یہ ایک بامعنی چیز طے فرما دی تھی، اور اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک مستقل فرقہ اس وجود پہ اب بن رہا ہے، پچھلے 50-60 برس سے ان کی کوششیں جاری ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان میں بنیادی مقصد بس یہ ہے کہ احادیث پر اعتماد اٹھایا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سینکڑوں نہیں ہزاروں جھوٹی روایات منسوب کی گئیں، لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ امت میں اہل علم اس بات سے غافل نہیں رہے کہ ہر دور میں وہ بڑی شدت سے تردید کرتے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بغیر کسی خوف کے اور بغیر الفاظ میں کوئی لچک پیدا کیے ہوئے انہوں نے صاف کہا کہ یہ بات جھوٹ ہے، تاکہ صحیح احادیث محفوظ رہیں۔ اب یہ جو طبقہ پیدا ہوا ہے ان کا ٹارگٹ اور منزل بس ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی طرح حدیث پر اعتماد اٹھایا جائے۔ چنانچہ وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جتنی احادیث آئی ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں، اور پھر دوسرا تیشہ وہ چلاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے، اور جتنی احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں وہ ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کم عمر ہونا، اور اس رشتے کے وقت جو ان کی عمر صحیح احادیث سے ثابت ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اس سارے انکار حدیث پر بہت
بہت خوبصورت لیبل چڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور قرآن ہمارا رہنما ہے۔ اسمبلی میں اب یہی طبقہ ہے جو شاید چند دنوں میں قرارداد پیش کرے گا۔ یہ نہیں کہتے قرارداد کے عنوان میں کہ شراب حرام ہے، عنوان یہ رکھا ہے کہ قرآن سے شراب کی سزا ثابت نہیں ہے۔ شراب پینے والے کو جو سزا اسلام متعین کرتا ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں۔ اب یہ آئے گا اسمبلی میں بل، بس 1-2 مرحلے رہ گئے، وہ صرف اسی لیے کہ اصلاً وہ یہ نہیں چاہتے کہ شراب پہ پابندی لگے، تو اس لیے نرم پہلو پیدا کرنے کے لیے اس کا عنوان یہ لا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ شراب حرام ہے اور اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے، کہتے ہیں کہ شراب کی سزا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ شراب کی سزا قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے، لیکن کیا آپ کا سارا دین قرآن سے ثابت ہے؟ آپ کی یہ نماز قرآن ہی سے ثابت ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، بے تکی نماز ہے کہ 1 رکوع اور 2 سجدے، یا تو رکوع بھی 2 کر دیتے یا سجدہ 1 کر دیتے۔ اگر عقل کی اتنی پیروی کرنی ہے تو اس دین کا کتنا حصہ قرآن سے ثابت ہے، اور جو ثابت نہ ہو قرآن سے اس کا انکار، یہ روش اختیار کرنی ہے، تو پھر قرآن کے بعد عقل انسانی ہے، اور عقل انسانی قرآن پر بھی غالب آ جائے گی، پھر ان مسلمات کا انکار آسان ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث کے انکار کی نئی توجیحات ہیں، اور نہیں جانتے کہ حدیث کا انکار پورے قرآن کریم کی تعلیم کو مخدوش کر دیتا ہے۔ پورا قرآن اور پوری حدیث بس صرف ایک محور پر قائم ہے، اور محور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن ہے، ہم نے کہا حضرت یہ قرآن ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ قرآن نہیں میری بات ہے، ہم نے کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے کہا حضرت بالکل اللہ ایک ہے۔ وہ فرما دیتے اگر استغفر اللہ کہ خدا 2 ہیں، تو ہم کہتے حضرت خدا 2 ہیں اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں۔ اس زبان ہی سے نکلے ہوئے جملے جب وہ کہے تو قرآن ہے، اور اسی زبان سے نکلے ہوئے جملے جس کو وہ کہے کہ یہ میری روایت اور میری حدیث ہے، اس کا انکار ہے، اس کا اقرار ہے، خود قرآن کی بنیاد کیا رہ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے، فجعلہ نسبا وصہرا، اور اللہ ہی کی ذات کا یہ احسان ہے کہ اس نے سوشل لائف میں، عام سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں 2 بہت بڑی بنیادیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے اور حیوانات سے ممتاز کرنے کے لیے اس دنیا میں دی ہیں۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا، ایک بنیاد اللہ نے اسے دی ہے نسب کی بنیاد پہ، وہ سوسائٹی میں رہے، وَالسِّحْرَا، اور اللہ نے کہا دوسرا انعام ہم نے اس پہ یہ فرمایا ہے کہ اس کے سسرال اسے دیے۔ اللہ نے نسب کو اور سسرال دونوں کو اللہ نے اپنے انعامات میں سے فرمایا ہے۔ وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اللہ نے فرمایا تیرا پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک آدمی جو سوشل سوسائٹی میں رہتا ہے، کسی بھی معاشرے میں رہتا ہے، آپ ایک لمحے کے لیے غور کریں، آپ کے محلے میں آ کے کوئی رہتا ہے، آپ کسی محلے میں جاتے ہیں، فطری بات ہے لوگ پوچھتے ہیں کس کا بیٹا ہے، کون سا خاندان ہے، کہاں سے آئے ہیں، اچھا کس کا داماد ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے، لاکھوں، کہ وہ کسی فیملی میں غربت تھی، کچھ تھی، اور سسرال نے ہاتھ پکڑا، مدد کی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہزاروں لاکھوں ایسے ملیں گے کہ سسرال غریب تھے اور داماد نے
بھرم قائم رکھا اور داماد نے محنت کی اور اپنے سسرال کو فائدہ پہنچایا۔ معاشرہ ایسے ہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال ان پہ خرچ کیا۔ بڑا فرق ہے علی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ میں۔ کہاں علی رضی اللہ عنہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور کہاں ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ابوبکر اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے بہت بڑے انعامات میں سے کہ ہم نے کسی انسان کو سوسائٹی میں رہنے کے لیے دو بنیادیں دے دی۔ ایک اس کا نسب دے دیا کہ وہ چچا ہے، تایا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا بیٹا ہے، پورا خاندان ہے، شرح نسب ہے، قبیلے اس بنیاد پہ بنتے ہیں۔ وہ صحرا اور اس کا رشتہ کہاں جا کے ہم نے جوڑا، کس فیملی میں جڑا، کس جنرل اور کس چھوٹے آدمی اور کس بڑے آدمی اور کس بیوروکریٹ کے ہاں سے اس کی شادی ہو گئی۔ یہ دو چیزیں بنیاد بن جاتی ہیں انسان کی سوشل سوسائٹی میں، اور یہ بہت مضبوط بنیادیں ہیں۔ کوئی شخص اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اللہ کا نبی اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اپنی قوم کو دعوت دی، اور قوم نے ان سے کہا کہ لولا رحتک لرجمناک، اے شعیب تیرا خاندان نہ ہوتا نا، اگر تیرے باپ دادا، لرجمناک، ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیتے دنیا سے۔ اصلاتک تامرک کا دوسری جگہ ہے، تیری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم سود کا کاروبار چھوڑ دیں۔ پھر آگے چل کے ایک جگہ ہے وعلینا بعزیز، اور شعیب تم ہم میں کوئی اتنے صاحب حیثیت نہیں ہو، تمہیں اچھے نہیں لگتے۔ لولا رحتک لرجمناک، اگر تیرا خاندان نہ ہوتا، سوشل سوسائٹی میں تمہارے قبیلے نے تمہیں بچا لیا ہے، خاندان نے، وگرنہ ہم تمہیں مار دیتے، مارتے بھی دردناک طریقے سے، پتھر مار مار کے۔ حضرت لوط علیہ السلام سوشل سوسائٹی سے، معاشرے سے کٹ کے نبی بھی نہیں رہتا۔ عذاب آیا، جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، اور لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو مارنا چاہا، تو انہوں نے کہا او آوی الی رکن شدید، کاش اس بستی میں میری کوئی مضبوط رشتہ داریاں ہوتی، تو پھر میں دیکھتا تم مجھ پہ کیسے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لوط علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو بھیجا ہی نہیں جب تک کہ معاشرے میں اس کی جڑیں مضبوط نہیں تھی، اس کا خاندان مضبوط نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ مضبوط بنیاد اس سوشل سوسائٹی میں ان کے دادا تھے حضرت عبد المطلب، اور عبد المطلب نے بیت اللہ میں کھدائی کروائی اور زمزم ظاہر ہوا، اور عبد المطلب نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور دادا نے پورے مکہ میں حکمرانی حاصل کی۔ 200 اونٹ اور 400 اونٹ جس آدمی کے چرتے ہوں اور ابراہ اٹھا کر لے جائے، 200 اونٹ، اس کا مطلب ہے سرمایہ دار اور مضبوط آدمی تھے۔ اپنے بیٹوں میں مکہ تقسیم کر دیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کو کون نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد ہاشم محض 25-27 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اور ہاشم کے اتنی سوشل تعلقات اور چیزیں تھیں کہ وہ گئے اور شاہ ایران سے لکھوا لائے کہ تمہارے قافلے ہمارے ہاں تجارت کریں گے، مکہ میں آ کے ہم ٹیکس وصول کریں گے، اور ہمارے آئیں گے تو تم ٹیکس نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ اور دوسری طرف عیسائیوں کے بادشاہ سے لکھوا لائے کہ تم آؤ گے تو ٹیکس دو گے، ہم آئیں گے تو ٹیکس نہیں دیں گے۔ انہوں نے بیت اللہ کا احترام کیا دونوں مملکتوں نے، اور ہاشم سکہ جما کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی بنیاد تھی، اسی لیے تو کوئی چھیڑ نہیں سکا، اسی لیے تو کوئی کہہ نہیں سکا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے وفات سے پہلے کہا، میرے بچوں تم سب مجھے عزیز ہو، لیکن میرا عبداللہ انتقال کر گیا، اس کا یہ یتیم بچہ میرا پوتا رہ گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو اس کی کفالت کرے گا؟
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے ایک چچا تھے، ان کا میں کروں گا اور ابو طالب کریں گے۔ ابو طالب کو حضرت عبد المطلب نے دے دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی بنیاد تھی جس پہ حفاظت ہوتی رہی، کوئی قریب نہیں پھٹک سکا۔ اسی لیے تو آتا ہے کہ وہ گئے عبد المطلب کے پاس، سیرت میں آتا ہے، اور کہا کہ اپنے اس بھتیجے کو باز رکھو اور اس کو روکو اس پیغام سے، وگرنہ تم نہ ہوتے نا ابو طالب تو ہم اسے مار دیتے۔ اور ابو طالب گئے اور کہا میرے بھتیجے اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا چچا اٹھا سکیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم سورج دائیں ہاتھ پہ اور چاند بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری سیرت کی کتابوں میں روایات آئی۔ ابو طالب کا انتقال ہوا اور ابو لہب قبیلے کا سربراہ بنا۔ جب ابو لہب قبیلے کا سربراہ بنا تو نسبم و صہرا، قرآن نے کہا ہم نے انسان کو، نبی علیہ السلام طاقت بخشی ہے نسب کے ذریعے اور سسرال کے ذریعے۔ بنیاد ایک ڈھہ گئی، ختم ہو گئی، اور ابو طالب کے بعد لوگوں کی زیادتیاں، یہی بنیاد بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف جانے کی۔ آپ جانتے تھے کہ قبائلی نظام ہے، چچا کا انتقال ہو گیا ہے، اب قبیلے کا سربراہ ابو لہب ہے، اب مجھے کون یہاں تبلیغ کرنے دے گا؟ کیوں نہ ہم طائف کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں۔ اور دوسری مضبوط بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال تھا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی خاتون تھیں جس کے پاس مکہ کے سردار ابو لہب اور یہ ابو جہل اور یہ سارے پیغام بھجواتے رہے شادی کے لیے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یہ خاندان تھا۔ دوسری بنیاد جو سسرال تھی وہ ختم ہوئی، ام المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سال تو ہم پہ غموں کا پہاڑ لے کے آیا ہے، ایک طرف میرے چچا چلے گئے، دوسری طرف میری اہلیہ کا انتقال ہو۔ اب مکہ میں سوشل اس گیدرنگ کی یہ بنیاد کیا تھی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے؟ کون اتنا مضبوط آدمی تھا مکہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتا؟ کفار مکہ ان دو رشتوں کے احترام میں رکے ہوئے تھے کہ ایک طرف خدیجہ اس کا شوہر ہے، دوسری طرف ابو طالب کا بھتیجا رضی اللہ عنہ، وگرنہ تو یہ آدمی رکھے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بہت بڑی تیسری بنیاد پیدا کر دی اور اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ کوئی اور تھا ہی نہیں، نسب کی بنیاد تو اب قائم ہو نہیں سکتی تھی، سسرال کی بنیاد رہ جاتی تھی۔ اور وہ کس کی بیٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرتا؟ مکہ میں کون اتنا مضبوط انسان تھا جس کے احترام میں لوگ پھر رک جاتے؟ وہ صرف تنہا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا۔ لوگ ان کے سامنے جھکتے تھے، لوگ احترام کرتے تھے، لوگ جانتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے خون کا فیصلہ ان کا قبیلہ کرتا ہے، آئے دن لڑائیاں رہتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کے والد ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بنیاد دینی تھی اللہ نے، تو ان کی بیٹی سے رشتہ اللہ نے طے کر دیا تاکہ لوگ اس حیا سے باز رہیں، اور ام المومنین اور ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بہت بڑا احسان تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس طرح سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنا سچا آدمی ہے، اتنا صاف آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ، عائشہ تمہیں میں بتاؤں، میں ایک دن سویا ہوا تھا اور جبریل امین آئے اور انہوں نے ریشم کا ایک غلاف کھولا، ریشم کے پردے کھولے اور مجھ سے کہا کہ آپ کے لیے تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے دیکھا تم ریشم کے ان کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال آیا کہ اچھا میرا رشتہ اب یہاں ہوگا۔ پھر میں نے سوچا ابو بکر سے ذکر کروں، پھر میں نے سوچا کہ اللہ کو جو منظور ہے ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری مرتبہ یہ خواب آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ میں نے تمہیں 2 مرتبہ ایسے دیکھا تھا۔ پھر ایک خاتون جو رشتے کراتی تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا رشتہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں کرا دیتی ہوں۔ اللہ کو یہی منظور تھا، چنانچہ اس گھر میں رشتہ ہوا
جہاں پر خود ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اسلام کے مخالف تھے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان ہو۔ نسبم و صہرا، اللہ کہتا ہے معاشرے میں دو بنیادوں پہ انسان اٹھتے ہیں، نسب کی بنیاد پہ اور سسرال کی بنیاد پہ۔ اللہ نے صہرا وہاں پورا کر دیا اور اللہ نے سسرال وہاں متعین فرما دیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کے بیٹے دوست سب بیٹھے، گپ شپ ہو رہی تھی۔ عبد الرحمن نے باتیں کرتے کرتے کہا، عبد الرحمن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور عبد الرحمن بن ابو بکر اتنی محبت تھی اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ، جب بھی حج پہ جاتی تھی، عمرے پہ جاتی تھی، اپنے بھائی کی قبر پہ جاتی تھی اور رو دیتی تھی، اور انہوں نے اپنے بھائی کی موت پہ شعر کہے، اشعار نقل کیے، اور فرمایا کہاں گئے وہ دن اور کہاں گئی وہ راتیں جب بھائی میں اور تم اکٹھے ہی رہتے تھے ایک ہی گھر میں، اور ہم اتنے گہرے دوست تھے کہ کوئی جدائی کا تصور نہیں تھا، اور اب تم ایسی جگہ چلے گئے ہو بھائی جہاں اب ایک دن اور ایک رات بھی میں تمہارے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ ان کی قبر پہ تشریف لے گئی عبد الرحمن کی، اور کہا کہ اگر وفات کے وقت حاضر ہوتی بھیا معذر تو پھر میں قبر پہ نہ آتی، اس لیے آئی ہوں کہ تمہاری یاد بڑی آتی۔ ام المومنین کہتی تھی مجھے شبہ تھا کہ کسی نے زہر دے دیا، اچھا خاصا میرا بھائی چلتا پھرتا قبر میں چلا گیا۔ فرماتی تھی ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا کہ ایک عورت آئی، اور میں نے اس سے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آئی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ قبر کے قریب اس نے نماز پڑھی، سجدے میں سر رکھا اور پھر اٹھی ہی نہیں۔ یہ جو میں نے دیکھا تو پھر مجھے یقین ہوا کہ لوگ ایسے بھی مر جاتے ہیں، میرے بھائی کا بھی ایسے ہی انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے تھے قاسم، نہ ان کے بھتیجے تھے عبد الرحمن بن ابو بکر، بڑے شان کے آدمی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ یہ بیٹے تھے، اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ سے الجھ گئے۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ تو 58 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، کربلا سے پہلے بڑا کردار رہا ان کا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر باتیں کرتے کرتے اپنے والد لیٹے ہوئے تھے ان کے، انہوں نے کہہ دیا قصے سناتے سناتے کہ ابا آپ بدر کے دن 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، اور میں نے احترام میں چھوڑ دیا کہ والد ہیں۔ عربوں کے اس قبائلی نظام میں والد خدا سمجھا جاتا تھا، باپ کی عزت زیادہ تھی، خدا کی عزت کم تھی، نظام تھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے اور کمال کی ان کا تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا ہے میں گردن اڑا دوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہر رشتہ بھلا دیا تھا، وہ بس اتنا جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں فنا ہوں، میری محبت ان کے ساتھ ہے، اور ان پہ میرا سارا خاندان، میرے بیٹے کیا اور تجارت کیا، ہر چیز قربان ہے، بس اصل محور اور مرکز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ عبد الرحمن بدر کے دن بھی کافر تھے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ یہ وہ حکمت ہے جس حکمت کے تحت، اور بہت سی حکمتوں کے علاوہ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ام المومنین رضی اللہ عنہ کی اتنی چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کا حکم دیا تاکہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر سسرال کی طرف سے ایک مضبوط بنیاد مل جائے۔ پیسہ خرچ ہوا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، دوسری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور معاشرے میں مقام پیدا رکھنے کو کرنے کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر ان کا رشتہ تھا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کمال درجے کی عزت اور محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تبوک کے دن کل مال لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، بیٹی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، بیٹا تھا اس کو کہا کہ شام کو رات کو آ کے غار ثور میں ہمیں ساری رپورٹ دینی ہے۔ اس خاندان ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کا کون سا فرد اور مال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان نہ ہوگی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس نے
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نہیں جانا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانا، اور جس نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نہیں سمجھا اس نے رسالت کو نہیں سمجھا، اور جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا منکر ہے در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رسالت سے انکار کرتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ رسالت کیا ہے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک طرح سے حق ادا کر دیا۔ یہ تو جب ان کی خلافت قائم ہوئی ہے، سقیفہ بنو سعدہ میں 4 بنیادیں تھیں اسلام کی، مٹ جاتا اسلام اور ختم ہو جاتا اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں وہ کام نہ کرتے۔ ایسے ہی تو نہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق کسی نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ابوبکر نہ ہوتے تو خدا کی نماز نہ پڑھی جاتی، اور اللہ کی قسم ابوبکر نہ ہوتے تو زکوٰۃ نہ دی جاتی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بات کریں گے۔ آپ قریب آ جائیے، باہر